ہمارا اخلاق، ہماری محبت، یہ انسان تو ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار دو عالم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، یہ تو مکمل اسلام ہے۔ اس کو دیکھو تو اسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس کو دیکھو تو اولیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلام ما زجتدم جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ والوں کی نگاہ کرم ہوئی، وہ چیز خواب میں ہو گئی۔ اوریجنل جو تھا وہ فرشتوں نے پھر دیکھ لیا کہ ہو گیا، دلو جا کے آ گیا، ایڈمٹ ہو گیا۔ تو ان کو ناپاکی میں ایڈمٹ ہونا مبارک، تم کو پاکی میں ہونا مبارک۔ تو کہنے کا کہ یہ ساسو جی سمجھے گی نہیں، پہلے تو یہ کہ آپ گھر میں تلاوت کرتی، کھا کرنے کے اتنا لمبا سفر کر کے حج کرنے جا رہی ہے، کودم پھاندی ہوگی، دوڑم بھاگی ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ یعنی حج کی نیت اگر کرو گی تو جتنے ارکان ہیں ایک بھی نہیں ہے کہ تمہیں یہ نماز پڑھنی پڑے گی، بلکہ مغرب چھوڑنی پڑے گی، اور ایک سیمنٹ کے بنے ہوئے پلر کو کنکڑی مار کر یہ جھوٹ کہنا پڑے گا میں نے شیطان کو مارا۔ اللہ معاف فرمائے، خالی تم لوگ دماغ کی اور عالم کرنے کے لیے۔ اور اگر تم نے یہ کہا میں نے پلر کو کنکڑی ماری، کبھی حاجی ہو ہی نہیں سکتے، بے شک بے شک۔ اور سمجھ رہے ہیں؟ کبھی حاجی ہو ہی نہیں سکتے۔ یار چند لمحے کے لیے شیطان کھڑا ہوا تھا، قیامت تک نسبت مان لیا، اور اللہ کے محبوب بندے لیٹے ہیں، ان کی نسبت ابھی تک سمجھ میں نہ آئی۔ حج کر کے تو سمجھ جاؤ۔ خیر المختصر یہ تو تم اپنے آپ کو کیا سمجھو کہ میں خوش نصیب عورت ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاکوں کے بیچ ایڈمٹ ہونے کا موقع دیا ہے۔ سارے مریض پاک ہے، تم پاک باقی آئی ہو نا، تم پاک، یہ پاک، یہ پاک، ڈاکٹر پاک، نرس جتنے ہیں، کنپاؤنڈر وہ پاک، جگہ پاک۔ تو جب ناپاکی میں ایڈمٹ ہو کر انسان اچھا ہو سکتا ہے تو پاکی میں ایڈمٹ ہو کر کیوں نہیں اچھا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ کیوں نہیں اچھا ہوگا بھائی؟ اب میری بات سنیں، اب دیکھو نا 15 لاکھ جمع کر کے بھی مر گئے اور بنا پیسہ دیے کالی پیلی میں ٹھیک ہو گئے۔ بے شک بے شک۔ پتہ چلا اس بیماری نے بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ۔ اب اگر آدمی نہ سیکھ پایا ہو تو بھائی اب کیا کیا جائے گا؟ بیماری نے وضو سکھایا، ناک میں پانی ڈالا سکھایا، وضو بار بار کرنے کو سکھایا،
गुसल का तरीका बताया, بے شک سبحان اللہ बुरखे की अजमत सिखाई, بے شک بے شک بے شک समझेंगे नहीं। और हमारे नाना और दादी वाला, वो नाने के ज़माने वाला, दादी वाला वो बुरखा, समझे, वो हिजाब, समझे, वो याद दिलाई। इससे चिढ़े थे तो प्लास्टिक का नसीब हुआ तो अपने क्या करें। तुम ना चिढ़े होते ना तुमको प्लास्टिक पहननी पड़ती। بے شک بے तुम्हारी एक कदर थी, एक तुम डॉक्टर थे, वो जो तुम्हारी थी, समझे कि नहीं। तुम टाई लगा के जिस वक्त आते थे तो लोग सलूट मारते थे, लोग बैग उठाते थे, लेकिन तुम इतना ज़्यादा चिढ़े कि अगर अब तुम्हारी टाई दिखती नहीं है, बुरखा प्लास्टिक है, तो उसमें हम क्या करें, हमारा क्या दोष। तो बुरखे पे कमेंट करने वाले लोग जो इसको जुल्म समझते थे, ज़्यादती समझते थे, आज अगर वो प्लास्टिक के बुरखे में हैं तो इसमें कोई क्या करे। और वो औरत अपने आप को अपनी किस्मत पर नाज करे, ऐसी औरतें। अब तुम्हारा मजाक उड़ाया, نہیں نہیں माल में कोई भी मुंह खुलवाएगा, अब कोई भी तुमको ये कहकर झटका देगा, बल्कि अगर सर से रुपट्टा हटा है तो वही कहेगा रुपट्टा सर पर ओढ़ लो। हाँ, कोरोना आया है, بے شک بے شک कोरोना आया है, क्या मास्क लगा लो, यानी हिजाब में हो जाओ। ए मरद जी तुम भी हो जाओ, कोरोना आया है। ऑक्सीजन मैं तो समझा के थक गया था। न जाने कितनी बार मैंने हर बयान में, जब भी हम यहाँ बैठे हैं, कोई बयान ऐसा नहीं जिसमें मैंने ऑक्सीजन की अहमियत न समझाई हो। जब इसका कोरोना का वजूद भी नहीं था, मैंने कहा अपनी किस्मत पर ना, जो अल्लाह ने तुम्हें ऑक्सीजन अता की है उसका तुम शुक्र अदा नहीं कर सकते। दूसरी बात तो छोड़ो कि अल्लाह ने क्या नहीं तुम्हें दिया है। ऑक्सीजन इतनी अहम थी, आज लोगों को मालूम पड़ा بے شک بے شک بے شک کہ اللہ نے ایک عظیم نعمت ہمیں فری میں دی تھی۔ ہم گنہگار تھے، بدکار تھے، سیاہکار تھے، ہم نے سرکار دو عالم کی توہین کیا، ہم نے بزرگوں کی توہین کیا، پھر بھی اللہ نے آکسیجن تم سے چھینی نہیں تھی اللہ اکبر کہ آج سدھر جاؤ گے، کل سدھر جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے انسان سے نفرت اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام کی گناہوں، اسلام نفرت کس سے کرتا ہے؟ انسان کے گناہوں سے، اس کے کفریت سے، اس کی شراب کی عادت سے۔ اس سے توبہ کر لو، گلے لگ جاؤ۔ بے شک بے شک اسلام انسان سے نفرت کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام انسان سے نفرت کرتا ہوتا تو وہ غریب نواز آئے، آج ہم سب اتنے سارے دکھتے نہیں۔ جی جی اسلام انسان سے اگر نفرت کرتا ہوتا فاروق اعظم نہ بنتے، غوث اعظم کی بارگاہ میں جانے والا چور ابدال نہ بنتا۔ واہ واہ بے شک بے شک ہم نے انسان سے نفرت کی، لیکن اسلام انسان سے نفرت نہیں کرتا۔ اسی لیے انسان کا کردار دیکھ کر دھوکا ہے۔ اگر دیکھنا ہے، سیرت پڑھنی ہے تو غوث اعظم کی پڑھو، سبحان اللہ۔ غریب نواز کی پڑھو، مخدوم اشرف کی پڑھو، سرکار شاہ میرا کی پڑھو۔ بے شک بے اس میں دھوکا نہیں ہے تو آدمی سمجھ جائے گا کہ اسلام ہے کیا۔ اسی لیے آج کا انسان غریب نواز کو تو مانتا ہے، لیکن وہ عالم صاحب کو نہیں مانتا۔ غریب نواز کو تو نت مستک ہے، یعنی سر کو جھکا دیا ہے، سر کو خم کر دیا ہے، ہمیں سلام کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے یہ اور ہیں، یہ اور بہت مجھے صرف اتنی ہے کہ سنیما ہال میں داڑھی والے کے ساتھ پنڈت جی بھی، فلانے جی بھی، جما کے جی، وہ سمجھ گئے تو اپنے جیسے۔ تم نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اس انداز کا بنایا ہوتا تو وہ بھی سمجھتا ہے غریب نواز والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ہمیں اللہ یہ نہ کہنا پڑے کہ ایک عاشق رسول جہاں ہماری چال، ہماری ڈھال، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، اس بات کو ظاہر کر دے، ہمارا اخلاق، ہماری محبت، کہ یہ انسان تو ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار دو عالم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا،
یہ تو مکمل اسلام ہے. اس کو دیکھو تو اسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس کو دیکھو تو ولیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں.